قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، لیکن تمام صورتوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان نہیں ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن صورتوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان نہیں ہوئے تو ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر صورت کی اپنی ایک عظمت و فضیلت ہے، اور یہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ اگر ان کی فضیلت بیان نہیں ہوئی تو پھر ان کو پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا چاہیں کہ کوئی صورت ہم روزانہ پڑھیں یا کوئی سورہ مبارکہ ہم اپنے وظیفے کے طور پر رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ سورہ ملک ہے وہ رات کو پڑھنی ہے، یا سورہ یاسین یا کوئی بھی ایسی صورت، تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی صورت ہم اپنے معمولات میں کبھی بھی پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو کافی سمجھیں۔ ایسا نہ سوچیں کہ باقی قرآن کو تو پھر خیر ہے نہ پڑھیں، ہم تو کسی بھی صورت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پورے قرآن پاک کی ترتیب سے تلاوت کی بجائے ہم اپنا روزانہ کا معمول صرف چند صورتوں کی تلاوت کرنا بنا لیں، اور یہ کہ باقی قرآن پاک کو ہم اس طرح سے ترتیب سے تلاوت نہ کیا کریں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے روزانہ کے معمول میں قرآن پاک کی ترتیب سے تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنی روزانہ کی روٹین میں تھوڑا تھوڑا کر کے، یا جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صورتیں اس طرح سے پڑھتے رہتے ہیں، ڈیلی روٹین میں تلاوت ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب رمضان شریف آئے گا تو اس وقت پورا قرآن پڑھیں گے، تو باقی پورا سال چند صورتوں کی تلاوت ہی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیں تو جیسے ہمارے مختلف شہر ہوتے ہیں تو ہر شہر کی آب و ہوا بھی مختلف ہوتی ہے، ہر شہر کی اپنی اپنی آب و ہوا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صورتوں کی بھی اپنی اپنی تاثیر ہے، ان کی اپنی اپنی خوبی ہے۔ ہر صورت کا ایک بہت خوبصورت اپنا ایک انداز ہے، خاص مزاج ہے، اس میں ایک خاص انداز سے بات کی گئی ہے۔ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایک سینٹرل تھیم موجود ہے، اس کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ اب اس مرکزی مضمون کو اگر ہم پکڑ لیں تو پھر اس میں جو آیات آ رہی ہیں وہ اسی سے متعلق ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی دفعہ قرآن پاک میں بیان ہوئے، لیکن صورت کی جو نیچرل تقسیم ہے اس کے حساب سے اس کا انداز ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوگا، یعنی ہر صورت میں جو اس کو بیان کیا گیا ہے جہاں جہاں اس کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا، اور کبھی اس میں کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہوگا، کبھی کہیں کسی صورت میں کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہوگا۔ سارے کا سارا ایک جیسا ایک جگہ پر جمع نہیں کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اب کسی صورت کا نام بتا دیا جاتا ہے کہ مثلا سورہ نوح، تو اب مثال کے طور پر ایک ٹاپک دیا گیا ہے، سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق باتیں بھی ہیں، ٹاپک حضرت نوح دیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں چند باتیں وہاں جمع کی گئی ہیں۔ یہ نہیں کیا گیا کہ اسی کو سارے میں پھیلا دیا گیا ہو۔ اب اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ہے اور اس کے الگ الگ پہلو اجاگر کیے گئے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جہنم سے متعلق جتنی آیات ہیں سب کو ایک جگہ ایک صورت میں جمع کر دیا جاتا، پھر جنت سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ایک صورت میں جمع کر دی جاتی، لیکن یہ طریقہ یہاں نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ تعلیم کا ایک انداز ہے، کوئی کس انداز میں سمجھتا ہے، کوئی کس انداز میں سمجھتا ہے، کوئی کسی وقت سمجھ جاتا ہے، کوئی کسی وقت سمجھ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ البقرہ پڑھ کے کوئی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ اس طرح سے نہ سمجھے، لیکن وہی ذکر آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کا کسی اور مقام پر آئے گا تو ایک دم سے دماغ کھل جائے گا، اندر کھل جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک کا انداز ہے، لیکن بہرحال جو سینٹرل تھیم ہے اس کے حساب سے آیتیں آتی ہیں۔ تین تین آیات کی بھی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ العصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، اور 286 آیات کی بھی ہیں۔ سورہ بقرہ طویل ترین صورت ہے۔ قرآن کی آیت کی جو تقسیم ہے، جو صورت کی تقسیم ہے، اسی طرح سے رکوع بھی ایک تقسیم ہے، آیت بھی ایک تقسیم ہے، صورت بھی ایک تقسیم ہے، اور رکوع بھی ایک تقسیم ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ اندر اترے اور ہمیں محبت و آشنائی قرآن نصیب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔